ماضی قریب کی بات، آپ نے سنا ہوگا ترکی کے سلطان عبدالحمید ثانی کا نام۔ ایسا خلیفہ اسلام، ایسا سلطان جس سے یورپ کانپتا تھا۔ پورے عبدالحمید کی زندگی میں ایک ٹکڑا بیت المقدس کے ارد گرد مانگنے کے لیے یہودیوں کی ناک رگڑ گئی۔ اس خلیفہ اسلام نے 1 انچ زمین بھی ان کو نہیں دی تھی۔ آپ کو پتا ہے اس کی زندگی میں کتنے منصوبے بنائے گئے تھے انہیں قتل کرنے کے، ان کو ختم کرنے کے، خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے مشرق و مغرب ایک ہو گئے۔ لیکن جانتے ہو وہ رعب و دبدبہ ایسا تھا عبدالحمید کا، ایسا تھا۔ فرانس نے ایک مرتبہ حضور کی گستاخی پر مبنی فلم ریلیز کرنے کا منصوبہ بنایا، ایک فلم بنانا تھا۔ جیسے ہی سلطان عبدالحمید کو یہ خبر ملی، پیغام صرف اتنا بھیجا کہ اے فرانس کے لوگوں باز آ جاؤ، نبی پاک سے ہمارا ایسا روح کا رشتہ ہے، ایسا ایمان کا رشتہ ہے کہ ہم میں سے کوئی مسلمان اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا۔ اگر تم اس فلم کے ریلیز کرنے سے باز نہیں آؤ گے، خلیفہ اسلام عبدالحمید ثانی نے کہا تھا پوری دنیا کو لا کر میں تمہارے سر پر پھوڑ دوں گا۔ اور ایسا خوف تھا، ایسا ڈر تھا۔ فرانس نے اس وقت جو اپنا منصوبہ بند کیا تو آج تک وہ فلم نہیں ریلیز کر سکا۔ یہ 150 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت کی یہ یورپی طاقتیں خوف کھاتی تھی، تھراتی تھی عبدالحمید سے۔ کس وجہ سے؟ عبدالحمید کی فوج بہت بڑی تھی، عبدالحمید کا ذہن بہت بڑا تھا، نہیں عبدالحمید کا عشق رسول کمال کا تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، عشق رسول کمال کا تھا۔ مدینہ طیبہ سے جب انہوں نے ٹرین چالو کی تھی استنبول تک کے لیے، جب انجن کو چلایا تو انجن آواز کرنے لگا، عبدالحمید نے کوڑا مارا، شہر رسول میں اتنی بلند آواز۔ عبدالحمید کو وہ بھی پسند نہیں تھا، وہ نبی پاک کے شہر کی حرمت اور عزت رکھنے والا۔ میں نے جتنی مثالیں دی ہیں یاد رکھو، عمر ابن خطاب کی، خالد ابن ولید کی، صلاح الدین ایوبی کی اور خلیفہ عبدالحمید کی، یہ وہ مثالیں میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں جو سب کے پاس اگر کوئی دولت تھی تو عشق رسول کی دولت، جس سے انہوں نے پوری دنیا کو زیر کر دیا تھا اور سب کے سامنے اپنی طاقت کا لوہا منوا لیا تھا۔ اس عبدالحمید کے بارے میں جانتے ہو جس نے عشق رسول میں ایسا بھرا ہوا سینہ اپنے پاس رکھا تھا۔ اس کے زمانے کا ایک غریب آدمی، تاریخ میں بتایا گیا ہے، مفلس تھا، قاضی نے اس کو جیل سنا دیا تھا، اس لیے کہ کئی لوگوں سے وہ قرضہ لیا تھا اور قرضہ نہیں دے پاتا تھا۔ قرض خواہوں نے قاضی کے پاس مقدمہ کیا، یہ غریب آدمی ہم سب سے قرضہ لیتا ہے، واپس نہیں کرتا ہے۔ قاضی نے 3 دن کا ٹائم دیا، قرضے واپس کر دے نہیں تو جیل میں ڈال دوں گا۔ وہ روتا ہوا اپنے گھر جا رہا تھا، ایک بزرگ ملے، کہا تیرے مسئلے کا حل یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں رو رو کر کے بیان کر، کچھ نہ کچھ مدد آئے گی، کچھ نہ کچھ مدد آئے گی۔ رات کو گیا وہ روتا ہوا بارگاہ مصطفیٰ میں فریاد کرتا ہوا سو گیا۔ میرے عزیزو بات سچی ہے، جب دل ٹوٹتا ہے تو مدینے کا تاجدار آتا ہے۔ خواب میں میرے آقا تشریف لائے، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس غریب نے کہا آقا آپ کو حال معلوم ہے، میں غریب ہوں، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، ٹوٹ گیا ہوں، قرضہ لے لے کر کے گھر چلا رہا تھا، اب تو مجھے قاضی کی دھمکی آ گئی، 3 دن کے اندر ادا نہیں کیا تو جیل چلا جاؤں گا۔ اس غریب کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بیان کیا کہ جا کل اٹھنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں چلا جا، جو سلطان ہے اس کے دربار میں جا کر اس سے کہہ کہ تجھے جتنی ضرورت ہے وہ لے لے۔ اس غریب نے کہا سلطان تک ہماری پہنچ کہاں ہے، کیسے جاؤں گا، اور اگر جا کر کہہ بھی دوں کہ آپ نے بھیجا ہے وہ کیسے یقین کرے گا۔ اللہ اکبر، تاجدار کائنات نے فرمایا اس سے صرف اتنا کہنا، روزانہ سورج نکلنے سے پہلے تو 1000 بار اپنے نبی پر درود بھیجتا، اور یہ بات کوئی نہیں جانتا، وہ ایسا عاشق ہے میرا، لیکن کل کی رات تھک کر سو گیا تھا، مجھ پر درود نہیں پڑھ سکا، یہ بات جا کر اسے کہہ دینا۔ صبح وہ غریب اٹھا اور جا کر کے سلطان اسلام کے پاس کہتا ہے مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا،
سلطان اسلام نے پوچھا کہ کیوں کہہ رہا ہے اللہ کے نبی نے بھیجا؟ کہا یہ بتا کر کے بھیجا ہے آپ روزانہ رات حضور پر 1000 بار درود پڑھتے ہو اور کل کی رات تھک کر سو گئے، پڑھنا بھول گئے۔ سلطان اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا، کہا یہ بات تو میری بیوی کو بھی نہیں معلوم، یہ راز تھا، اور اگر تجھے معلوم ہے تو یقیناً میرے مصطفیٰ کی بشارت آئی ہے۔ آج تو میرے وارے نیارے ہیں، خزانے سب کھلے ہیں، جتنا مال چاہے لے جا، اس لیے کہ یقین وہ آ گیا ہے، ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ نبی جو سنتے ہیں، سن کر کے فریاد کو پہنچتے ہیں۔ اس غریب نے جتنی ضرورت تھی وہ مال لے لیا اور عدالت میں آ کر کے قاضی سے کہا، قاضی صاحب ان قرض خواہوں کو بلا لیجئے، میں اپنا قرضہ ادا کرتا ہوں، مجھے سلطان کی طرف سے یہ انعام ملا ہے۔ قاضی نے کیا کہا، تو بیٹھ جا، تیرا قرضہ میں اپنی جیب سے ادا کروں، میں ادا کرتا ہوں۔ اس غریب نے کہا کل تو آپ دھمکی دے رہے تھے اور آج اپنی جیب سے ادا کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ قاضی نے کہا کل میں تجھے نہیں پہچانتا تھا، فیصلہ سنا کر گھر گیا تو خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، میرے آقا نے تیری طرف دکھا کر کے مجھے کہا اے قاضی دنیا تیرے پاس بہت ہے، اس غریب کی مدد کر، کل قیامت کے دن اللہ جنت میں تجھے محل عطا کرے گا، لہذا تو اپنی جیب سے نہیں میں اپنی جیب سے ادا کروں گا۔ جتنے قرض خواہ بیٹھے تھے انہوں نے یہ ماجرا دیکھا، کھڑے ہو گئے، کہا قاضی صاحب نہ آپ ادا کریں گے نہ وہ ادا کرے گا، اور بھی قرضہ چاہے تو ہم اور دیں گے، اس لیے کہ اس کی حیثیت حضور کی بارگاہ میں اتنی ہمیں معلوم نہیں تھا۔ وہ قرض دار جو تھا اس دربار سے اٹھتا ہے، نہ اسے 1 روپیہ دینا پڑا، نہ کسی کو منانا پڑا، بلکہ پلس اس کو سلطان کی طرف سے خزانہ بھی ملا۔ وہاں دربار سے نکلا اور جھومتا ہوا کہنے لگا اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اس واقعے کو میں نے صرف اس لیے آپ کے سامنے بیان کیا، وہ سلطان کون تھا جس کا 1000 بار کا درود روزانہ کا معمول تھا؟ وہ خلیفہ عبدالحمید ثانی تھا، جس کا رعب و دبدبہ ایسا تھا کہ آج کے دور کے 50 ملکوں پر وہ تنہا حکومت کرتا تھا۔ آج 50 کنٹریوں میں بٹ گیا یورپ، ان میں تنہا حکومت تھی عبدالحمید کی۔ میرے عزیزو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ طاقت و قوت اسی عشق مصطفیٰ کا نام ہے، اس محبت مصطفیٰ کا نام ہے۔ آج بڑے بڑے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں، ارے تیل کی جائیدادیں اتنی ہیں، یہ سعودی، یہ امارات، یہ بحرین، یہ قطر، یہ وہ امیر عرب کے دیش ہیں جو تیل پی پی کر کے مر جائیں گے، ایک لقمہ فلسطینیوں کو کھلا نہ پائیں گے، اور نہ ہی ان سے کوئی دنیا خوف زدہ ہے، دنیا ان سے ڈرتی بھی نہیں۔ کیوں؟ ایسے پٹھو ہیں کہ ان کی زبانوں میں ہماری زبان رکھی گئی ہے، دنیا جانتی، یورپ کو امریکہ کو معلوم ہے، لیکن ان بڑے بڑے طاقتور دیشوں سے نہیں ڈرنے والا یورپ ہم نے ابھی 4-5 سال پہلے دیکھا ہے، ویل چیئر پر بیٹھ کر کے خطاب کرنے والے ایک خادم حسین سے یورپ تھراتا تھا، ڈرتا تھا، اور بار بار یہ کہتا تھا کہ ان کی تقریروں کو بند کرو۔ ہم سوچتے ہیں جس کے پیر میں تکلیف ہو کھڑا نہیں ہو سکتا، ویل چیئر پر بیٹھ کر لبیک کا نعرہ لگاتا ہے، یورپ کی دھرتی بھی ہلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پتہ یہ چلا طاقت و قوت تخت و تاج کا نام نہیں، فوج کا نام نہیں، بادشاہی تاج کا نام نہیں، طاقت و قوت حقیقت میں عشق مصطفیٰ کا نام۔ سامعین حضرات، یہ پروگرام آپ سنی جنکشن کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں۔ اب آؤ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے پر آیا ہوں۔ ساری دنیا کے ان ناموں سے رسالت کے محافظین جو جیا لیتے ان کی بارگاہ میں نے خراج عقیدت پیش کیا، جنہوں نے میرے نبی کے نام کی عزت کی حفاظت کی ہے، وہ خواہ سیدنا عمر ابن خطاب ہوں، سیدنا خالد ابن ولید ہوں، سیدنا صلاح الدین ایوبی ہوں، یا سلطان عبدالحمید ثانی ہوں، یا وہ ان جرنیلوں کی بات میں کر رہا ہوں جن کی طاقت کا لوہا پوری دنیا مانتی تھی، لیکن ان سب کے پاس ایک ہی طاقت تھی، وہ عشق رسول کی تھی۔ آپ کو میں اب
उस जियाले मर्द कलंदर के दरबार में ले जाता हूँ जिसकी ताकत का लोहा आज भी दुनिया मानती है और हर इलाके में जिसका रौब छाया हुआ है। वो कौन है? वो बरेली का ताजदार है, वो इमाम अहले सुन्नत है। इसलिए कि दुनिया आज उनके नाम लेवाओं से डर रही है। ये बरेलवी है तो डर लग रहा है, इसलिए नहीं कि आतंकवादी है, इसलिए नहीं कि दहशतगर्द है, इसलिए कि इश्क रसूल में जब निकलता है तो काया पलट देता है, ज़ेर को ज़बर कर देता है, ज़बर को ज़ेर कर सकता है। उस आशिक रसूल के पैरोकारों से आज दुनिया लरज़ रही है, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपना जीना मरना बना लिया था, अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया था। आपको पता है आज हमारे मजमों में आला हजरत के नारे लगते हैं तो इसलिए नहीं कि वो बड़हेज कबीले का बहुत बड़ा पठान था या बहुत बड़ा जमींदार था, इसलिए मसलक के आला हजरत और इश्क मोहब्बत के नारे नहीं लगते, बल्कि नारे सिर्फ इसलिए लगते हैं उस इमाम अहले सुन्नत ने जिंदगी भर हमारे दिलों को जो इश्क रसूल पिलाया है, भरा है। जब जब मकाम इस तरह का आया कि कुत्ते हुजूर की शान में भौंक रहे थे, अपने जैसा कह रहे थे, पीठ पीछे का इल्म नहीं, पागलों बच्चों के इल्म के बराबर कहते रहे, तब बरेली का इमाम नामों से रिसालत की हिफाजत करते हुए बढ़ चढ़ करके कहा था, कुत्ते क्या कहते हैं इससे कोई परवाह नहीं, हम तो नबी की बारगाह में कहते हैं सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जाम जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। मेरे अजीजों, नामों से रिसालत की हिफाजत ये बरेलवियों के खून में दाखिल है। आज पूरे बर्रे सगीर के खित्तों में देखो, नबी पाक की शान में गुस्ताखियों के खिलाफ अगर कोई जमात मैदान में नजर आती है तो आशिकाने इमाम अहमद रजा की जमात, वो किसी भी मुल्क में देख लेना, ये हमारे खून में हमारे शरीर में दाखिल है। अजीजा ने गिरामी वकार, इस दौलत को हाथ से जाने न देना। उस इमाम ने हमें बहुत समझाया था, ऐ नौजवानों, जिस दुनिया में तुम जी रहे हो यहाँ हालात ऐसे हैं, आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। याद रखना, सोना मत, बेदार रहो। जिन चोरों के बीच तुम जिंदगी गुजार रहे हो, यहाँ तो ये आंख से काजल चुरा लेंगे, तुम्हें पता ना चल सके। आंख से काजल कौन चुराता है? एक थानेदार साहब से हमने पूछा भी था कि आपके पुलिस स्टेशन में कभी ऐसा केस आया है किसी ने काजल चुराया हो? वो हंसने लगे, कहा ये क्या बात, हमारी उनसे चलती रहती है। मैंने कहा हमारे इमाम इश्क व मोहब्बत ने कहा है आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर बला के हैं ऐसे चोर। कौन चुराता है? मेरे अजीजों, उस आशिक रसूल की जुबान सुनो। काजल का मतलब वो डब्बी वाला काजल नहीं, तुम्हारी आंखों में हकीकत में जो काजल है वो इश्क रसूल का है, हुजूर की मोहब्बत का काजल। ये चुरा लिया जाएगा तो फिर तुम कुछ नहीं रहोगे, जिंदा लाशें हैं। इसलिए अपनी धड़कनें ऐसी बना लो। आज के बाद मुबारकपुर वालों, आप आइडियल है पूरे हिंदुस्तान के लिए, आप नमूना है हिंदुस्तान के लिए। कल को कोई तुम्हारे किरदार पर उंगली उठाकर यह ना कहे पूरी दुनिया को इल्म पिलाने वाला अशरफिया जहां है वहां के लोग बदकिरदार हैं या बदअखलाक हैं। चिराग के तले अंधेरा कैसा है? लिहाजा मैं आपसे कहता हूं तुम्हारी जिम्मेदारी दुगनी है, डबल हो जाती है। अखलाक रसूल की हिफाजत, नामों से रिसालत की हिफाजत मुबारकपुर वालों की दोहरी जिम्मेदारी है। आप आगे बढ़ो और आज से माहौल तब्दील करो। किसी भी गली से गुजरे, यहां से गाने की धुन पर सुबह ना हो रही हो, रात को बाजे गाजे इन तमाम चीजों से रातें ना हो रही हो, बल्कि मुबारकपुर की गलियों से गुजरे तो ये पैगाम होना चाहिए, बच्चा बच्चा कहे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। जब ये मिजाज बन जाएगा, ऐ नौजवानों, हर ताकत तुम्हारे सामने हेच नजर आएगी, हर बड़ी कुव्वत तुम्हारे सामने हेच होगी। बस इस चीज को अपना मेयार बना लो। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अपना मसलक इतना बना लो, उन्हें जाना उन्हें माना,
نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ مجھے پتا ہے ہم بد کردار ہو گئے، اخلاق میں ڈھیلے ہو گئے، گنہگار ہو گئے، لیکن آج بھی ہندوستان کی سرزمین کے کئی علاقے میں دورے کر کے آ گیا، 6 مہینے میں تقریباً 150 جلسوں سے خطاب کیا ہوگا۔ ہر جگہ نوجوانوں کو دیکھا، جذبات میں میرے نبی کو ویسے ہی پکار رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا